اللہ کہہ رہا لعلک ترضی، ان قریب آپ راضی ہو جائیں۔ اب یہ خطاب تو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کے غلام بھی اور ہم امتی بھی شامل۔ آدمی اللہ کے دیے پر راضی ہی تو نہیں ہے، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں، ہم اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں، ہم اپنی دولت سے راضی نہیں ہیں، بے چینی ہے، مضطرب ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 5 نمازیں پڑھو، تسبیح کرو، حمد کرو، اور اگر یہ اس کے طریقے سے ادا کر لو گے تو لعلک ترضی، اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یعنی جو تم چاہ رہے ہو اللہ وہ دے دے گا، تم راضی ہو جاؤ۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں، اور اس طریقے سے پڑھنا پڑیں گی جو طریقہ رب کائنات نے بیان کیا۔ جیسے حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے، اور کہا اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔ اب ہم 5 نمازیں ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بتائیے کہ دونوں کنڈیشن میں، ہماری تو کوئی تیسری کنڈیشن ہے، ہم تو 4 نمازوں، وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور پیچھے سلام پھیرا تو مقتدی نے کہا امام صاحب 3 پڑھائی ہیں، تو کسی نے بولا نہیں 4 پڑھائی۔ اب بحث چل رہی ہے، امام صاحب بول رہے ہیں یار میں بھی یاد نہیں آ رہا کہ 4 پڑھائی ہیں کہ 3 پڑھائی ہیں۔ آخری صف میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے امام صاحب 3 ہی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ بولا بھائی تجھے کیسے اتنے شیورٹی سے پتا ہے کہ 3 ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افلم یہدی لہم کم اہلکنا، کہ کیا ہم نے انہیں خبر نہیں دی، کیا ہم نے انہیں آگاہ نہیں کیا، کم اہلکنا کہ کتنی بستیاں، قبلہم من القرون اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، یمشون فی مساکنہم اور یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن بستیوں میں، جن علاقوں کے اندر یمشون یہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو تمہاری جو جرنی ہے، جب ٹریول کرتے ہو بزنس کے لیے، تو تمہارا مدائن صالح سے بھی گزر ہوتا ہے، شام کی بستیوں سے بھی گزر ہوتا ہے، کہ جہاں اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی وہ قومیں آباد تھیں، جو وہ عظیم قومیں تھیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ عاد والوں کی بستیاں وہ ہیں کہ ان جیسے طاقتور اور شاندار لوگ ہم نے کائنات میں اور شہروں میں پیدا نہیں کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جھٹلا رہے ہیں، تم تو ان لوگوں کے مقابلے بہت کمزور لوگ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان بستیوں میں جب تم چلتے ہو پھرتے ہو تو ان سے اگر تم عقل والے ہو تو عبرت حاصل کرو۔ ہم جب بہت سے مقامات پر جاتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے تو اس مقام پر ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور آدمی کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے ایک وادی ہے عرفات اور منی و مزدلفہ کے اندر، اس کا نام وادی میسر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو وادی میسر جب آیا، اونٹنی آپ نے اپنی تیز کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا یہاں سے تیزی سے گزرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ یہ کون سا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جب ابرہہ اپنی ہاتھی کی فوج لے کر آیا ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو اسی مقام پر جو ہے وہ ابرہہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ نے ابابیل کو بھیج کر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ عذاب کی جگہ ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے ان بستیوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں جو اکثر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ عذاب آ جائے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر اللہ کا کلمہ اس سے پہلے نہیں گزر چکا ہوتا، یعنی اللہ نے کسی قوم پر عذاب دینے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا، اللہ کے پرنسپلز ہیں، اللہ کے لاز ہیں، اللہ نے مخصوص کیے وہ لاز اور پرنسپلز کہ کسی قوم پر اس کے مقررہ وقت پر ہی عذاب آنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پرنسپل اور لاز نہیں بنائے ہوتے اور ہمارا کلمہ
جو ہے وہ پہلے نہ گزر چکا ہوتا تو لکانا لزاما و اجل مسمى، تو ان کی بدعمالیوں پر فوراً اجل مسمى عذاب آ کر ان سے چمٹ جاتا۔ اب بالکل آخری رکوع 16ویں سپارے کا بھی الحمدللہ آج ہم اس کو اختتام کر رہے ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اب پیارے آپ جب دعوت دے رہے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ آپ سے عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، شرک پرستی میں مبتلا ہیں، تو اب یہ جس طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس چیز پر جو یہ آپ کو کہتے ہیں، برداشت کیجئے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اب قرآن کریم میں واضح طور پر 5 نمازوں کے وقت کا ذکر نہیں ہے، واضح طور پر کہ بھائی فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، 5 نمازوں کا ذکر بھی نہیں ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کے ذریعے سے علماء مفسرین کی اکثر جماعت کہتی ہے کہ 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اللہ کہہ رہا فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس چیز پر جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے اپنے رب کی، کب کیجئے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ وہ سورج سے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت کیا ہے؟ جو اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قبل طلوع الشمس، تو ایک نماز کا وقت ہوا۔ وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یہ کون سی نماز ہو گئی؟ عصر کی وقت۔ وقبل غروبها، تو قبل طلوع الشمس فجر، وقبل غروبها عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ رات میں کون سی نماز ہے؟ مغرب اور، اب یہاں پر رات کے ایک حصہ نہیں کہا ومن آناء اللیل، کیونکہ رات میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، اور کچھ نے کہا حصوں سے تہجد مراد ہے، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، اور تہجد بھی آ گئی۔ فسبح، اب کون کون سی نمازیں آ چکی ہیں؟ فجر آ گئی ہے، عصر آ گئی ہے، اور رات کی نماز میں مغرب عشاء آ گئی ہے، اب کیا رہ گئی ہے؟ ظہر رہ گئی۔ فرمایا فسبح، وہ تسبیح کیجئے، وہ اطراف النہار، دن کے کناروں پر۔ اطراف طرف کی جمع، ایک طرف ادھر، تو اطراف النہار، نہار کا معنی دن۔ اطراف النہار سے مراد یہ کہ دن شروع ہوتا ہے اور دن ختم ہوتا ہے، اس کا مڈ جو ہے، یقیناً دن کو آپ یہاں سے شروع کریں اور غروب آفتاب سے بھی لے کے چلیں، تو جب یہ دن اس طرف سے لیں گے، شام کا بھی پیچھے بیک سے آ جائیں اور دن کو شروع سے شروع کریں، اور دونوں کو یوں لے کر چلیں، تو جب دن کے 12 بجتے ہیں یا 12:30 بجتے ہیں، تو بیچ میں آ کے وہ دن کا بالکل سینٹر ہو جاتا ہے۔ تو وہ اطراف النہار کا معنی یہ ہے، تو اطراف النہار پر بھی تسبیح کرو اللہ کی، اس سے مراد کیا ہے؟ ظہر ہے۔ تو کتنی نمازوں کے اوقات ہو گئے؟ 5 نمازوں کے اوقات ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں کہاں اشارہ ہے 5 نمازوں کے اوقات کا؟ تو آیت نمبر 130 ہے سورہ طٰہٰ کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر یہ 5 نمازیں پڑھ لیں حبیب آپ، اور ان 5 اوقات میں اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کریں، تو ہوگا کیا؟ اللہ کہہ رہا لعلک ترضیٰ، ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ خطاب تو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کے غلام بھی اور ہم امتی بھی شامل ہیں۔ آدمی اللہ کے دیے پر راضی ہی تو نہیں ہے، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں، ہم اپنی زندگی سے راضی نہیں ہیں، ہم اپنی دولت سے راضی نہیں ہیں، بے چینی ہے، مضطرب ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 5 نمازیں پڑھو، تسبیح کرو، حمد کرو، اور اگر یہ اس کے طریقے سے ادا کر لو گے تو لعلک ترضیٰ، اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یعنی جو تم چاہ رہے ہو اللہ وہ دے دے گا، تم راضی ہو جاؤ۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور اس طریقے سے پڑھنا پڑیں گی جو طریقہ رب کائنات نے بیان کیا۔ جیسے حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور کہا اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم 5 نمازیں ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بتائیے کہ دونوں کنڈیشن میں، ہماری تو کوئی تیسری کنڈیشن ہے، ہم تو
4 نمازوں میں وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور پیچھے سلام پھیرا تو مقتدی نے کہا امام صاحب 3 پڑھائی ہیں، تو کسی نے بولا نہیں 4 پڑھائی۔ اب بحث چل رہی ہے، امام صاحب بول رہے ہیں یار میں بھی یاد نہیں آ رہا کہ 4 پڑھائی ہیں کہ 3 پڑھائی ہیں۔ آخری صف میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے امام صاحب 3 ہی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بولا بھائی تجھے کیسے اتنے شیورٹی سے پتا ہے کہ 3 ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنی 4 دکانیں جو ہے حساب کرتا ہوں 4 کا 4 رکعتوں میں، ابھی 3 ہی ہوئی تھی، آپ نے سلام پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ لگا کہ ہم جو ہے نماز میں کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے، یہ تو ولیوں کی نماز ہے، تو کم از کم ایسی پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نمازیں ہم سے پڑھوا لے۔ اور یہ آیت قرآن کا اشارہ کیا، آپ حضور نے پڑھ کے دکھائی نماز کہ کیسے پڑھتے ہیں نماز، کس طرح ادا کرتے ہیں نماز۔ اللہ ایسی نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ آخری آیتیں آج کے سپارے کی اور آج کے درس کی، اور 16 سپارے اللہ کے فضل سے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اب حضور دعوت دے رہے ہیں۔ داعی کے لیے ایک بات بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ داعی جس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اتنا ہٹ درم و ضدی ہوتا ہے، اور اس کی ہٹ درمی و ضد اس کی دنیا کی دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور ان کفار کے گروہوں کو، ان کے طبقات کو، ان کے گروپس کو جو آپ کے رب نے مال دیا ہے، آپ کی آنکھیں تمدنہ کا معنی ہوتا ہے بڑی ہو جانا، یعنی حیرت سے کوئی چیز دیکھنا کہ اتنی دولت۔ تو اے حبیب، یہ سرکار کو خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو مخاطب کر کے ساری امت کے داعیان مراد ہے کہ کسی کی دولت، کسی کا مال، کسی کا منصب تمہیں دعوت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مسترب نہ کر دے، یعنی دولت نہ دیکھو کسی کی۔ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرت الحیات الدنیا، کہ اللہ نے جو دنیا کی زندگی کی زینت انہیں دی ہوئی ہے، اس پر تمہاری آنکھیں چوڑی نہ ہو جائیں، اس پر تمہاری آنکھیں کھل نہ جائیں۔ یہ جو مال و دولت اللہ انہیں دیتا ہے، تو اللہ کہہ رہا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم کسی کافر کو یا گنہگار کو جو دولت دیتے ہیں، یہ اس کی دولت جو ہوتی ہے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور جو تمہاری طرف سے اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، خیرن، وہ خیر بھی ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جس کے حلال کے 3000 ہیں، اور وہ صحیح طریقے سے کماتا ہے اور حلال طریقے سے لگاتا ہے اور حلال طریقے سے کام کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے کمانے کا ثواب بھی دے گا، خرچ کرنے کا ثواب بھی دے گا، اور یہاں اس کے ایکسپنسز پورے بھی ہو جائیں گے، اور یہ ایکسپنسز کے علاوہ آخرت کے اندر اس کے حلال کمائی کرنے کا اجر بھی لکھا جائے گا۔ ایک آدمی 3000 نہیں کماتا، 3 لاکھ کماتا ہے، منتھلی انکم اس کی جناب والا بہت زیادہ ہے، لیکن کماتا حرام ہے، لگاتا حرام ہے، خرچ کرتا حرام ہے، تو یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے، اور آخر میں باقی رہنے والا بھی نہیں ہے، آخر میں اسی مال کی وجہ سے آدمی عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو اللہ رب العزت آگے جو بیان فرما رہا یہ اہم بات ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، وَأْمُرْ کا معنی حکم دیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تو اے نبی حکم دیجیے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، کس چیز کا؟ بِالصَّلَاةِ، نماز کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور 9 مہینے تک کنٹینیو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے، اور روزانہ فجر سے پہلے ان کے دروازے کو بجا کر ان کو اٹھاتے کہ اے میرے اہل نماز پڑھ لو۔ تو یہ بات نبی کریم علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، تو ہم تو امتی ہیں، آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، بیگم سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں، شوہر صاحب نماز میں نمازی بنے ہوئے۔ شوہر صاحب بھی کب بنے ہوئے نمازی؟ جب ساری زندگی کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، چلو اب نماز ہی پڑھ لو، مسجد چلو۔ چلو اس وقت بھی اللہ نے ہدایت دی، بڑی شے ہے، لیکن اپنی فیملی کو اٹھاؤ، ان کو اٹھا کے نماز پڑھواؤ کہ بھائی نماز کا وقت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اور یہاں یہ نہیں کہا کہ سجیسٹ کرو کہ بھائی یو شوڈ پرے، نماز بیٹا پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اس کو پھر تعدیباً کاروائی کرو، اس کی پٹائی لگاؤ۔
یہ کیا ہے؟ یہ پروسیس ہے، یہ تربیت ہے کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا۔ 7 سال میں حکم دینا ہے، کہا تو بچوں کو، کیونکہ تم فیملی کے رسپانسبل ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ، امرا یأمرو کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، آرڈر کرنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنی فیملی کو آرڈر کرو کس چیز کا؟ بِالصَّلَاةِ، نماز کا آرڈر کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اب اگلا جملہ سنیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کا قائم رہو۔ خود دیکھ رہے ہیں جناب والا پاکستان میں عمران خان اور دوسری حکومت کیا ہو رہی ہے، اور بچے کو نہ جانے جائے تو پڑھ گیا بھائی تم خود تو پڑھ نہیں رہے نماز۔ اب بچہ تمہیں تو نیوز دیکھتے ہوئے دیکھ رہا، بچہ تمہیں فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو دوسروں کو نصیحت کرنا، فیملی کو کہنا نماز پڑھو، خود پڑھ نہیں رہے۔ تو فیملی کو نمازی کب بناؤ گے آپ؟ جب آپ خود نماز پڑھو گے۔ تو سب سے پہلے تو بچے کو یہ دکھنا چاہیے کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے، میری ماں نماز پڑھتی ہے، میرے والد کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ تو جب آپ کو بچہ دیکھے گا تو نمازی بن جائے گا۔ تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پڑھو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی کہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے بس تم نماز پڑھو، اپنی فیملی کو حکم دو۔ ہم تم سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اب تم اپنی فیملی کو، دوسرے لوگوں کو رزق بانٹو، تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ نحن نرزقک، ہم دیں گے تمہیں روزی۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے روزی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ آیت ایک ہی ہے، کمپلیٹ، یعنی آیت نمبر ہے 132، الگ الگ آیتیں نہیں ہیں، ایک ہی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فیملی کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، اور لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ فیملی کے سارا رزق کا اہتمام کرو، بلکہ نحن نرزقک، ہم تمہیں دیں گے رزق۔ والعاقبۃ للتقوی، اور دنیا میں رزق دیں گے، اور آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے بہترین ہے۔ کیا پتہ لگا؟ نماز کا اور روزی کا بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ کی فیملی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یا اگر آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو روزی میں رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ کی روزی رزق میں برکت تب ہونی ہے جب آپ کی فیملی نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے بچوں نے نماز پڑھنی ہے۔ آخری کی 3-4 آیات ہیں، آیت نمبر 135 پر، یعنی 135 آیتیں اس میں، اس سورت کے اندر، سورت طٰہٰ میں، اور 133 آیت ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اب مشرکین مکہ کا ذکر ہوا کہ کافر کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کہ کوئی رب کی طرف سے کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی ہماری طرف، یعنی کوئی نہ کوئی وہ حصی فزیکل معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، اور ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہر درمی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ معجزہ دکھا دیں، یہ معجزہ دکھا دیں۔ اللہ کہہ رہا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا اس سے پہلے والے صحیفوں میں واضح طور پر نشانیاں؟ وہ ساری نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، جو تم ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اس سے پہلے انبیاء کو معجزے دے کر بھیجے، کیا پھر بھی ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے سے، اگر ابھی تو رسول بھیج دیا، رسول پیغام دے رہا مان نہیں رہے، اور اگر رسول کے بھیجے بغیر ہم انہیں عذاب دے دیتے تو کہتے لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو وہ ضرور کہتے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم اس کی اتباع کرتے اور تیری آیات کی اتباع کرتے، اس کے پیغام کی اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو کوئی نبی بھیج دیتا، کوئی رسول بھیج دیتا تاکہ ہم احکامات پر عمل کر لیتے۔ اللہ کہہ رہا اگر عذاب دیتے، اب نبی بھیج دیا ہے تو اب نبی پر ایمان نہیں لا رہے، ہماری آیات پر ایمان نہیں لا رہے، تو آخری آیت میں اللہ کہہ رہا قل کل متربص فتربصوا، کہ حبیب فرمائیے ہر شخص متربص ہے، متربص کا معنی انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، کس چیز کا؟ یعنی کہ مرنے کا یا قیامت کا، تب جا کر پتہ پڑے گا اگر تم مرتے ہو یا قیامت آتی ہے۔ فستعلمون، تو تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے سیدھے راستے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ الحمدللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر
135 جو ہے ہم نے تلاوت کر لی ہے، اور الحمدللہ سورہ طٰہٰ ہماری مکمل ہو گئی بحمد اللہ تعالی. اور الحمدللہ کتنے دروس ہو گئے میرے، یہی میں دیکھ رہا ہوں 389 ڈیز ہو گئے ہمیں درس دیتے ہوئے، اور 389 دروس میں بحمدللہ ہم نے 16 سپارے اللہ کے رحمت سے، اللہ کے کرم سے پورے کر لیے. یہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہے. میں جب فگر دیکھتا ہوں 389 تو سوچتا ہوں کب ہو گئے. اللہ کی رحمت ہے کہ 389 لیکچرز ہم نے دے بھی دیے، درس دے بھی دیے، اور الف لام میم سے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہے پچھلے سال کی بات، اور ہم ورڈ ٹو ورڈ، آیت ٹو آیت چلتے رہے، اور اللہ نے کرم کیا. اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا کہ الحمدللہ آج ہم نے 16 سپارے اس کے مکمل کر لیے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمارے احباب کی کاوشیں ہیں کہ یہ 389، آج 390 دے رہے ہیں ہم، یعنی کل تک 389 تھے. 390 درس کے اندر ایک ایک درس بھی الحمدللہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے. اللہ کا فضل ہے. یہ فیس بک کے ذریعے سے لائیو بھی جا رہا ہے، اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ابھی پچھلے ہفتے ہی کسی صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی سارے ایک میں سن لوں آپ کے. تو میں نے ان کو کہا کہ یوٹیوب پر ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ پورے 30 مکمل کر لیں، تو پھر انشاءاللہ سیریز وائز پورے سیریز کو، یعنی الف لام میم سے من الجنت والناس تک کے درس پھر انشاءاللہ سیریز وائز ہم پورا کا پورا یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے. اور اس کی وجہ سے ابھی کچھ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، اسکیجول ٹائٹ ہوتا ہے، تو ابھی بس سلسلہ چل رہا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہماری مدد فرمائے. اور میں آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ ان 16 سپاروں میں 16 سپارے ہو گئے. جس طرح میں ہر سپارے کے اختتام پہ بات کرتا ہوں کہ اس میں جو کچھ اگر خدا نہ خواستہ میں نے وہ بیان کیا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، تو یقیناً اس میں میری خطا ہے، میری کم علمی ہے، میری نادانی ہے. اور اللہ رب العزت میری ان خطاؤں کو درگزر کر دے، مجھے معاف فرما دے. اور جو میں نے حق بیان کیا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو اللہ کی مراد ہے، یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی ایفرٹ نہیں، میرا کوئی ذہنی عقلی جو ہے وہ کمال نہیں. وہ صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. اللہ نہیں کیا ہے، اللہ نہیں کروایا ہے، بندے کی تو کوئی بساط نہیں ہے. تو جو کچھ بہتر بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اس 16 سپاروں کو میرے لیے، آپ کے لیے، جو اس کا سبب بنے ان کے لیے، جو سنتے ہیں ان کے لیے، اور جہاں تک میرے مرنے کے بعد بھی یہ پیغام دنیا تک پہنچے، اللہ رب العزت ان سب کے لیے اس کو توشہ آخرت بنا دے، اور قیامت کے دن اسے میری نجات کا ذریعہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.